أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله كما هو أهله. الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وصلى الله على نبينا وحبيبنا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين ملعونين. أما بعد فقد قال أمير المؤمنين عليه السلام: تفقهوا في القرآن فإنه ربيع القلوب واستشفوا بنوره فإنه شفاء الصدور. سلوات پڑھیے بابا. خداوند عالم آپ لوگوں کی اس عظیم عبادت کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے. خدا مزید توفیق عطا کرے اس ذکر کو برپا کرنے کی، اس ذکر کی ترویج کرنے کی، اس ذکر پہ عمل کرنے کی. ایام حسینی ہیں اور خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو ان ایام میں حسین علیہ السلام کے ذکر کو سن رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں اور اس ذکر کا اہتمام کر رہے ہیں. اور بدقسمت ہیں وہ لوگ کہ جو اس عظیم ذکر سے محروم ہیں. یقیناً یہ ایک ایسا ذکر ہے کہ جس میں مکمل دین انسان کو ملتا ہے، کیونکہ حسین نے کربلا میں دین کی حفاظت کی ہے، اصول دین اور فروع دین کی حفاظت کی ہے. اس لیے خداوند عالم کا جو وعدہ ہے حسین سے وہ یہ ہے کہ اے حسین تو نے میرے دین کی حفاظت کی ہے اور تیرے ذکر کے ذریعے میں اپنے دین کی نشر و اشاعت کروں گا. جہاں بھی جائیں آپ وہاں پہ نام ہوتا ہے مجلس حسین کا، وہاں پہ نام ہوتا ہے عزاداری سید الشہداء کا، لیکن اس مجلس میں آپ کو سب کچھ ملتا ہے. فقط یہ نہیں ہے کہ حسین کے مصائب پڑھے جاتے ہیں، اصحاب حسین اولاد حسین کے مصائب پڑھے جاتے ہیں، بلکہ وہاں پہ آپ کو وہ سب کچھ ملتا ہے جس کی آپ کو ضرورت ہے. مولا امیر علیہ السلام کا فرمان مبارک آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے. نہج البلاغہ میں
ہمارے پہلے امام علی ابن ابی طالب ارشاد فرماتے ہیں، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن کے بعد اگر کوئی ہمارے پاس بہترین کتاب ہے، مستند کتاب ہے اور عظمت اور علم کے اعتبار سے اعلیٰ مطالب پہ مشتمل کتاب ہے تو وہ نہج البلاغہ ہے۔ جس طرح ہمیں حکم ہے قرآن مجید کو گھر میں رکھنے کا، قرآن مجید کو پڑھنے کا، قرآن مجید کو پڑھانے کا، قرآن مجید پہ عمل کرنے کا، اسی طرح ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ نہج البلاغہ کو گھر میں بھی رکھیں، خود بھی پڑھیں، اپنے بچوں کو بھی پڑھائیں، اس پہ عمل بھی کریں، کیونکہ جس طرح قرآن میں انسان کی نجات ہے، اسی طرح مولا امیر کی کلام نہج البلاغہ میں بھی انسان کی نجات ہے۔ اس کتاب مبارک میں مولا امیر علیہ السلام نے مختلف چیزوں کو ذکر کیا ہے، جیسا کہ قرآن میں بہت سی چیزوں کا ذکر ہوا ہے، اسی طرح نہج البلاغہ میں بھی بہت سی چیزوں کا ذکر کیا ہے مولا علی علیہ السلام نے۔ توحید کو ذکر کیا ہے، نبوت کا ذکر موجود ہے، امامت کا ہے، قیامت کا ہے، اخلاقیات ہے، عبادات ہے، یعنی جس چیز کی آپ کو ضرورت ہے علی نے نہج البلاغہ میں اس کو ذکر فرمایا ہے۔ جس طرح کہ قرآن میں کہا گیا ہے کہ لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ متقیوں کے لیے قرآن ہدایت ہے، اسی طرح نہج البلاغہ جو کہ امام المتقین کی کلام ہے، یہ بھی مومنین اور متقین کے لیے ہدایت ہے۔ انہی میں سے ایک فرمان آپ کے سامنے پڑا ہے، اس کی مختصر تشریح کر کے انشاءاللہ مکمل کریں گے۔ مولا امیر علیہ السلام اس کلام میں قرآن کے فضائل بیان کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں تفقہوا فی القرآن فإنہ ربیع القلوب، قرآن میں غور و فکر کرو کیونکہ یہ دلوں کی بہار ہے۔ توجہ کرنی، انشاءاللہ ثواب بھی ہوگا اور فائدہ بھی ہوگا، انشاءاللہ دنیا کا ہوگا اور آخرت کا بھی ہوگا۔ حسنین کے بابا فرماتے ہیں تفقہوا فی القرآن فإنہ ربیع القلوب، قرآن میں غور و فکر کرو کیونکہ یہ دلوں کی بہار ہے۔ واستشفعوا بنورہ فإنہ شفاء الصدور، اس کے نور سے شفاعت حاصل کرو کیونکہ یہ سینوں کو منور کر دیتا ہے۔ یہ قرآن کا فائدہ ہے، یہ لمبی حدیث ہے، بس دو جملے میں نے یہاں پہ اختیار کیے ہیں۔ پہلا جملہ ہے کہ یہ دلوں کی بہار ہے، دوسرا یہ ہے کہ یہ سینوں کے لیے شفا ہے، انسان کے سینے میں جو بیماریاں موجود ہیں ان کے لیے یہ شفا ہے۔ قرآن مجید وہ عظیم کتاب ہے کہ خداوند عالم نے آسمان سے اپنی طرف سے جتنا بھی اپنا علم نازل فرمایا ہے، وہ کتاب کی صورت میں ہو یا صحیفے کی صورت میں ہو یا وحی کی صورت میں ہو، جس صورت میں بھی خدا نے اپنا علم نازل فرمایا ہے، ان میں سے سب سے بہترین کلام جو کائنات میں ہے وہ قرآن مجید ہے۔ یہ وہ عظیم کتاب ہے کہ پہلے انبیاء پہ کتابیں نازل ہوتے رہی ہیں، تورات بھی نازل ہوئی ہے، انجیل بھی نازل ہوئی ہے، زبور بھی نازل ہوئی ہے، صحیفے بھی نازل ہوئے ہیں، لیکن تمام کتابوں میں تحریف ہو چکی ہے، یعنی جو اصل کتاب تھی وہ بگڑ چکی ہے،
لوگوں نے اس کو بگاڑ دیا ہے، اس کے مطالب کو خراب کر دیا ہے، اس میں تبدیلی پیدا کر دی ہے، لیکن قرآن مجید وہ واحد کتاب ہے کہ جس کی حفاظت کی ذمہ داری خود خداوند عالم نے اپنے ذمہ لی ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے ہی اس ذکر اور قرآن کو نازل کیا ہے اور اس کی حفاظت کرنے کی ذمہ داری بھی ہماری ہے۔ تو جس چیز کی حفاظت کی ذمہ داری خداوند عالم اپنے ذمہ لے لے، اس چیز کو کوئی خراب نہیں کر سکتا۔ تو جب سے یہ کلام نازل ہوئی ہے اس وقت سے لے کر آج تک یہ کتاب اسی طرح محفوظ ہے جس طرح خداوند عالم نے جبرائیل امین کے ذریعے قلب محمد پہ نازل فرمائی تھی۔ نہ تو اس کے حروف میں کوئی تبدیلی آئی ہے، نہ اس کے الفاظ میں کوئی تبدیلی آئی ہے، نہ اس کی صورت کوئی خراب ہوئی ہے، نہ اس کی ترتیب میں کوئی خرابی آئی ہے، بلکہ ہمارا عقیدہ ہے، ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، مدرسہ دینیہ میں کہہ رہا ہوں، ہمارا مذہب امامیہ کا عقیدہ ہے کہ جو قرآن رسول اسلام پہ نازل ہوا تھا یہ ہمارے پاس مساجد میں، مدارس میں، گھروں میں، امام بارگاہوں میں جو قرآن اس وقت موجود ہے یہ کسی بغیر تغیر اور تبدل کے یہ وہی قرآن ہے جس کی ابتدا غار حرا میں جبرائیل امین کے ذریعے ہوئی تھی۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ یہ قرآن وہی قرآن ہے کہ جو نازل ہوا تھا قلب محمد پہ۔ اس کے جمع کے بارے میں اس بارے میں یہ آپ کو کی بات کا علم اور قرآن کے بارے میں جو عقیدہ ہے وہ بیان کر رہے ہیں کہ اس کے جمع کے بارے میں مختلف اقوال ہیں کہ کس نے قرآن کو جمع کیا ہے۔ ہمارا جو عقیدہ ہے مذہب امامیہ کا، البتہ اس میں 3 قول ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ خلیفہ ثالث کے دور میں جمع ہوا ہے، دوسرا یہ ہے کہ خلیفہ ثانی کے دور میں جمع ہوا ہے۔ ہمارا عقیدہ جو مذہب امامیہ کا ہے، جو محققین علماء کرام مذہب شیعہ کے جو ہیں ان کا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن مجید رسول اسلام کی زندگی میں جمع ہو چکا تھا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ قرآن مجید رسول اسلام کی زندگی میں یہ جمع ہو چکا تھا، اور اس وقت جو ہمارے پاس قرآن موجود ہے یہ وہی قرآن اسی ترتیب کے ساتھ ہے کہ جو رسول اسلام کی نگرانی میں علی ابن ابی طالب نے جمع کیا تھا۔ رسول اسلام نے فرمایا تھا کہ اے علی اس سورت کو یہاں پہ رکھنا ہے، توجہ میری طرف، اس آیت کو یہاں پہ رکھنا ہے، اس چھوٹی سورت کو یہاں پہ رکھنا ہے، سورت بقرہ کا یہ مقام ہے، سورت دہر کا یہ مقام ہے، سورت یاسین کا یہ مقام ہے، یہاں پہ بسم اللہ لکھنی ہے، یہاں پہ نہیں لکھنی۔ یہ تمام کی تمام جو ترتیب ہے ہمارے پاس، یہ تمام کی تمام جو قرآن کی یہ ابھی جو شکل ہمارے پاس موجود ہے یہ قرآن اسی طرح رسول کے دور میں رسول کی نگرانی میں خداوند عالم کے حکم سے علی ابن ابی طالب نے جمع کیا تھا۔ اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، اس پہ دلیلیں موجود ہیں، انشاءاللہ کبھی بیان کریں گے۔ اب قرآن کے جو فوائد ہیں، بس ٹائم مختصر ہے اس لیے قرآن مجید کے جو فوائد ہیں دنیاوی اور اخروی، یعنی قرآن یہ نہیں ہے کہ بس آخرت کا فائدہ ہے اس میں کہ آپ جنت میں جائیں گے اس کو پڑھ کے، اس پہ عمل کر کے جنت میں جائیں گے، نہیں، قرآن مجید وہ کتاب ہے کہ جس میں انسانوں کا فائدہ ہے دنیا کا بھی اور آخرت کا بھی۔ معصوم فرماتے ہیں
کہ یہ وہ کتاب ہے کہ جس سے آپ استفادہ کریں، جیسا کہ ابھی روایت بیان کی ہے علی علیہ السلام کی کہ تفقہوا فی القرآن فإنہ ربیع القلوب، کہ قرآن میں غور و فکر کرو کیونکہ یہ دلوں کی بہار ہے۔ بہار جانتے ہیں نا، ماشاء اللہ زمیندار بیٹھے ہوئے ہیں، دیکھا ہوا ہے کہ بہار جب آتی ہے تو خشک درخت سرسبز ہو جاتے ہیں، زمین سے نئی نئی بوٹیاں نکل آتی ہیں، درختوں پہ پھل اور پھول آ جاتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ بہار کا فائدہ ہے۔ تو امیر المومنین علیہ السلام نے قرآن مجید کو بہار کے ساتھ تشبیہ دی ہے کہ جس طرح بہار خشک درختوں پہ سبزہ لے آتی ہے، خشک درختوں پہ پھل لے آتی ہے، اسی طرح جس دل میں قرآن داخل ہو جائے اس دل میں ایمان اور تقوی کی بہار پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ دل کیا ہو جاتا ہے؟ اگر مردہ ہے تو زندہ ہو جاتا ہے، اگر خشک ہے تو سرسبز ہو جاتا ہے، اگر اس میں پھل نہیں ہے تو پھل آ جاتے ہیں۔ تو بہار کیا ہے؟ دل کی توجہ کرنی ہے۔ دل کی بہار یہ ہے کہ دل میں جب آپ کا ایمان اور تقوی موجود ہے تو سمجھ لیں کہ میرے دل میں بہار ہے۔ ایمان اور تقوی جب دل میں ہوگا تو آپ کے اعمال صالح ہوں گے، آپ کے اعضائے جوارح، آپ کے جسم سے یہ کیا ہے؟ ثمرات جاری ہوں گے، پھل جاری ہوں گے، نتیجے جاری ہوں گے۔ جب بہار آتی ہے، جس طرح درختوں پہ پھل آتے ہیں، اسی طرح آپ کے دل میں جب بہار آئے گی ایمان کی اور تقوی کی، تو آپ کے یہ جو ہاتھ ہیں، یہ جو پاؤں ہیں، یہ جو آنکھیں ہیں، یہ جو کان ہیں، یہ جو زبان ہے، یہ تمام کے تمام اعضاء خداوند عالم کے تابع ہو کے اس کے ذکر میں مشغول ہو جائے۔ اگر کسی کا ایمان دیکھنا ہو، معصوم فرماتے ہیں، ہم دعویٰ کرتے ہیں نا کہ ہر ایک کہتا ہے کہ میں مومن ہوں، مومن کی علامتیں بیان کی تھی چند، ہر بندہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں مومن ہوں۔ معصوم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی کہے کہ میں مومن ہوں تو زبان کے ساتھ کوئی حرج نہیں ہے، اس کو مومن آپ کہیں، وہ مومن ہے، لیکن مومن کی علامتیں ہیں۔ ایمان تو ایک مانوی چیز ہے، دکھائی نہیں دیتی، ایک علم ہے، ایک تقوی ہے۔ ایمان جو ہے ایک مانوی چیز ہے، دکھائی نہیں دیتی، تو کس طرح پتہ چلے گا کہ اس بندے کے دل میں ایمان موجود ہے؟ کس طرح آپ کو معلوم ہوگا کہ اس بندے کے دل میں تقوی موجود ہے؟ تو معصوم فرماتے ہیں کہ یہ جو جسم ہے انسان کا، یہ گواہی دے گا کہ اس کے دل میں ایمان ہے یا نفاق ہے۔ یہ انسان کا جو جسم ہے نا، یہ جو انسان کا ظاہر ہے، یہ کیا ہے؟ یہ ترجمان ہے انسان کے باطن کا، مترجم ہے انسان کے باطن کا، یہ بتاتا ہے کہ اس کے دل میں کیا ہے۔ آپ لوگوں نے تجربہ کیا ہوگا، زندگی میں تجربہ کیا ہوگا کہ انسان کا اگر دل پریشان ہوتا ہے تو اس کے چہرے پہ اثر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے نا۔ دل جب پریشان ہوتا ہے تو چہرے سے لوگ جان لیتے ہیں کہ اس کے دل میں کوئی پریشانی موجود ہے۔ اگر اس کے دل میں خوشی موجود ہے تو چہرے سے لوگ پڑھ لیتے ہیں کہ اس کے دل میں خوشی موجود ہے۔ تو دل کا خوش ہونا اور دل کا پریشان ہونا یہ چہرہ دکھاتا ہے، چہرہ ترجمان ہے آپ کے دل کا، یہ بتاتا ہے کہ اس کے دل کی کیا کیفیت ہے۔ تو آپ کے دل میں جو ایمان موجود ہے، آپ کے دل میں جو تقوی موجود ہے، اس کا ترجمان آپ کا یہ جسم ہے۔ 70-80-90 کلو کا یہ جو جسم ہے، یہ کیا ہے؟ اس کا اور کام نہیں ہے، اس کا کام ہے خدا کی اطاعت کرنا، اور خدا کی اطاعت یہ نماز روزہ نہیں ہے۔ معصوم فرماتے ہیں کہ القاد لعیالک المجاہد فی سبیل اللہ، جو بندہ اپنے اہل و عیال کے لیے رزق کما رہا ہے، محنت مزدوری کر رہا ہے،
گویا کہ وہ اللہ کی راہ میں جہاد کر رہا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ گویا کہ وہ اللہ کی راہ میں جہاد کر رہا ہے۔ تو یہ دین، عبادت، ثواب یہ نہ سمجھا کریں کہ بس مسجد میں ملتی ہے یا مدرسے میں ملتی ہے یا قرآن اور نماز پڑھنے سے، نہیں، یہ ہے عبادت۔ لیکن ہر وہ کام جو آپ اللہ کی رضا کے لیے کریں گے، خداوند عالم تیری عبادت میں وہ لکھ دے گا۔ آپ کھیت میں کام کر رہے ہیں، عبادت ہے۔ آپ فصل میں کام کر رہے ہیں، عبادت ہے۔ آپ کسی محل میں کام کر رہے ہیں، دکان میں کام کر رہے ہیں، فیکٹری میں کام کر رہے ہیں، جہاں بھی آپ کام کر رہے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے جب کر رہے ہیں تو یہ تیری عبادت ہے۔ تو یہ جو جسم ہے تیرا، یہ ترجمان ہے تیرے باطن کا۔ علی علیہ السلام کی جو حدیث ہے، تفقہوا فی القرآن فإنہ ربیع القلوب، یہ دلوں کی بہار، یہ دل کی بہار کا یہ کس طرح معلوم ہوگا کہ یہ بہار ہے؟ بہار کا اثر درخت پہ ہوتا ہے جب اس کے اوپر پتے آتے ہیں۔ بہار کا اثر درخت پہ ہوتا ہے جب اس کے اوپر پھل آتے ہیں۔ تو آپ کے دل میں جب بہار آئی ہے تو اس کا اثر یہ ہوگا کہ آپ کے یہ تمام کے تمام جو اعضاء ہیں یہ خدا کی راہ میں مشغول ہو جائیں گے۔ اور معصوم فرماتے ہیں کہ دل میں جو بہار ہے، دل میں جو ایمان ہے، دل میں جو تقوی ہے، یہ جتنا جتنا بڑھتا جائے گا تیرے اعضاء اتنے اتنے اس ذات کبریا کے تابع ہوتے جائیں گے۔ یعنی اگر کسی کے ایمان کا درجہ دیکھنا ہو نا کہ وہ کتنے درجے پہ ہے اس کا ایمان، ہر بندہ کہتا ہے میں مومن ہوں، تو اب اس کی کسوٹی جو ہے، اس کے پرکھنے کے جو پیمانہ ہے کہ ایمان کو دیکھا جائے، تقوی کو دیکھا جائے کہ یہ جو دعویٰ کر رہا ہے یہ سچا ہے یا جھوٹا ہے، تو اس کے کاموں کی طرف نگاہ کرو، اس کی زبان کی طرف نگاہ کرو، اس کے ہاتھوں کی طرف نگاہ کرو، اس کی آنکھوں کی طرف نگاہ کرو، اس کے کانوں کی طرف نگاہ کرو۔ اگر اس کے اعضاء جوارح خدا کی رضا میں استعمال ہو رہے ہیں تو سمجھ لو کہ اس کے دل میں تقوی اور ایمان بیدار ہو رہا۔ تو یہ تقوی جتنا بڑھتا جائے گا یہ اعضاء جوارح اتنے تابع ہوتے جائیں گے۔ تقوی کے درجات ہیں۔ پہلا درجہ جو تقوی کا ہے وہ یہ ہے کہ واجب کو ترک نہ کریں اور حرام کو بجا نہ لائیں۔ یہ پہلا درجہ ہے تقوی کا۔ جب یہ کام آپ کرتے ہیں تو آپ متقی ہیں۔ امام المتقین کہتے ہیں نا کہ علی متقیوں کا امام ہے، تو پہلے ہمیں متقی بننا ہوگا، اس کے بعد امام متقی کا امام بنے گا۔ امام کو ضرورت نہیں ہے متقیوں کی، وہ امام المتقین ہے۔ ہمیں ضرورت ہے کہ ہم متقی بنے تاکہ علی کے اس چادر کے نیچے آ جائے جو اس نے تقوی والوں کے لیے پھیلائی ہوئی ہے۔ تو یہ تقوی جو ہے جتنا بڑھتا جائے گا آپ کے اعضاء جو ہیں جسم کے اتنے اتنے تابع ہوتے جائیں گے۔ پہلے انسان واجب کو ترک نہیں کرتا، یعنی نماز کا پابند ہوگا، اس کے بعد یہ جو نماز ہے آپ کے تقوی کو بڑھائے گی۔ پھر کیا ہے، اس کے بعد آپ کو نوافل کی آہستہ آہستہ عادت ہو جائے گی، مستحب پڑھنے لگ جائیں گے، نوافل یومیہ ہیں، اس کے بعد نماز شب کی عادت ہو جائے گی، اس کے بعد قرآن مجید کی تلاوت کی عادت ہو جائے گی، اس کے بعد صدقات و خیرات کی عادت ہو جائے گی۔ تو یہ ایمان بڑھتا جائے گا اور تیرے اعمال صالح بڑھتے جائیں گے۔ واجب تو ہو گیا ہے نا تقوی، اس کے بعد جو ہے مستحبات ہے، اس کے بعد یہ تقوی بڑھتا جائے گا، مستحبات کی عادت، مستحبات انجام دیتے جائیں گے۔ اس کے بعد کیا ہے، آپ مکروہات سے بچنے لگ جائیں گے۔ تو یہ تقوی کے درجات بڑھتے جائیں گے، آپ کے ایمان کے درجات بڑھتے جائیں گے، آپ کے اعمال صالح بڑھتے جائیں گے۔ بڑھتے بڑھتے جب یہ ایمان اور تقوی آخری منزل پہ پہنچ جاتا ہے انسان کی،
یہ جب آخری منزل پہ پہنچ جاتا ہے تو پھر اس کی زبان اپنی زبان نہیں رہتی، توجہ کرنی ہے، اس کی زبان اپنی زبان نہیں رہتی، لسان اللہ بن جاتی ہے۔ اس کی آنکھ اپنی آنکھ نہیں رہتی، عین اللہ بن جاتی ہے، اذن اللہ بن جاتے ہیں، وجہ اللہ بن جاتے ہیں۔ یہ القاب سنے ہیں نا، کس کے ہیں یہ؟ لسان اللہ کس کا لقب ہے؟ علی علیہ السلام کو لسان اللہ کہا جاتا ہے، عین اللہ علی علیہ السلام کو کہا جاتا ہے، اذن اللہ علی علیہ السلام کو کہا جاتا ہے، وجہ اللہ علی علیہ السلام کو کہا جاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں یا رب الارباب، خدا بند عالم، یا الہ العالمین، آپ تو جسم اور جسمانیت سے پاک ہیں، آپ تو مبرہ ہیں، پھر علی کو اپنی زبان کیوں کہا ہے؟ علی کو ید اللہ کیوں کہا ہے؟ علی کا ہاتھ، علی کو لسان اللہ کیوں کہا ہے اپنی زبان؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ جو ہے وہ جسم اور جسمانیت سے پاک ہے، اللہ جو ہے وہ یہ اعضائے جوارح نہیں رکھتا، تو علی کو کیوں کہا ہے؟ کیونکہ علی کے یہ اعضاء خدا کی اطاعت میں اتنے استعمال ہوئے ہیں کہ اس کی زبان ذکر الہی کے علاوہ اور کہیں استعمال بھی نہیں ہے، اس کی آنکھ رضا الہی کے علاوہ کہیں اٹھی بھی نہیں ہے، اس کے چہرے سے قدرت خدا نظر آتی ہے، اس کے ہاتھ میں جو طاقت ہے وہ خدا کی طاقت ہے، اس لیے علی کو اللہ کا ہاتھ کہا جاتا ہے، علی کو اللہ کی زبان کہا جاتا ہے، علی کو اللہ کی آنکھ کہا جاتا ہے، علی کو اللہ کا چہرہ کہا جاتا ہے۔ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ اللہ کا کوئی جسم ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ علی ایمان اور تقوی کی اس منزل پہ پہنچ گئے کہ علی کا پورا جسم خدا کی رضا کے لیے اس طرح استعمال ہوا ہے کہ خدا نے اپنی طرف علی کے جسم کو نسبت دے دی۔ آپ کہتے ہیں نا بیت اللہ، کیا معنی ہے بیت اللہ کا؟ اللہ کا گھر۔ اللہ محتاج ہے گھروں کا؟ نہیں ہے نا۔ کیوں کہتے ہیں اللہ کا گھر؟ کعبہ کو بھی اللہ کا گھر کہتے ہیں، مسجد کو بھی بیت اللہ کہتے ہیں، اللہ کا گھر کہتے ہیں، تو اللہ تو گھر کا محتاج نہیں ہے۔ کیوں کہتے ہیں اللہ کا گھر؟ یہ اس گھر کی عظمت کی وجہ سے، وہ گھر اتنا عظیم ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف اس کی نسبت بھی نہیں ہو سکتی۔ یہ دنیاوی جو گھر ہے نا، ہم کہتے ہیں یہ فلاں کا گھر ہے، یہ فلاں کی کوٹھی ہے، یہ فلاں کا بنگلہ ہے، یہ فلاں کا محل ہے، کہتے ہیں نا، تو یہ انسانوں کی طرف نسبت ہے۔ جتنا انسان جتنی قدر کا مالک ہوتا ہے اس کی طرف اس کے گھر کی نسبت دی جاتی ہے۔ مسجد، بیت اللہ، کعبہ اور حرم جو ہیں معصومین کے، یہ اتنے عظمت کے مالک ہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف ان کی نسبت بھی نہیں ہو سکتی۔ تو اس لیے علی کے جو اعضاء ہیں ان کی نسبت خدا بند عالم کی طرف یہ عظمت کی بنا پہ ہے کہ خدا کی رضا میں استعمال ہوئے ہیں۔ تو قرآن کا جو فوائد ہیں، پہلا فائدہ جو ہے قرآن مجید کا وہ ہے، آواز آ رہی ہے نا انشاءاللہ؟ قرآن مجید کا جو پہلا فائدہ ہے وہ ہے، روایت ہے جناب سید المرسلین سے، جناب فرماتے ہیں کہ ان البیت الذی یقرأ فیہ القرآن، توجہ کرنی ہے، گرمی ہے برداشت کر لیں گے انشاءاللہ، لیکن ذکر الہی ہو رہا ہے، اس میں آپ کا فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ یہ آخرت میں یہ جو آپ کی مجالس ہیں، یہ جو آپ کی محافل ہیں، آپ جو بیٹھے ہوئے ہیں، یہ آخرت میں جب آپ کو یہ تحفہ دیا جائے گا تو آپ کہیں گے کاش کہ میں نے زندگی کا بہت زیادہ حصہ اسی ذکر میں گزار دیا ہوتا۔ تو رسول اسلام فرماتے ہیں ان البیت الذی یقرأ فیہ القرآن ویذکر اللہ تعالی فیہ کثیرا، کہ وہ گھر کہ جس میں اللہ کا ذکر کیا جائے اور جس گھر میں قرآن کی تلاوت کی جائے۔ توجہ کرنی، فائدہ بیان کر رہا ہوں قرآن مجید کا۔ ان البیت الذی یقرأ فیہ القرآن ویذکر اللہ تعالی فیہ کثیرا،
وہ گھر کہ جس میں قرآن کی تلاوت کی جائے، وہ گھر کہ جس میں اللہ کا ذکر کیا جائے، یکثر برکاتہ، تو خدا بند عالم اس گھر میں اپنی برکات کو نازل فرماتا ہے۔ وَتَنزِلُ فِيهِ الْمَلَائِكَةُ، دوسرا فائدہ جس گھر میں قرآن پڑھا جائے، وَتَنزِلُ فِيهِ الْمَلَائِكَةُ، جس گھر میں قرآن کی تلاوت کی جائے اس گھر میں ملائکہ کا نزول ہوتا ہے۔ وَتَحْجُرُ مِنْهُ الشَّيَاطِينُ، اور اس گھر سے شیطان ہجرت کر جاتے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے قرآن مجید کا فائدہ؟ پہلا فائدہ کیا ہے؟ آپ کے گھر میں برکت نازل ہو۔ دوسرا فائدہ کیا ہے؟ آپ کے گھر میں ملائکہ کا نزول ہوگا۔ تیسرا فائدہ کیا ہے؟ آپ کے گھر سے شیاطین چلے جائیں گے۔ اس کے علاوہ اور کیا چاہیے آپ؟ انسان کا ہم و غم یہی ہے نا اس دنیا میں کہ میرے گھر میں برکات۔ آج کل انسان جو ہے رات دن اس کی یہی کوشش ہے کہ میرے رزق میں برکت ہو، دعائیاں مانگ رہا ہے، نماز کے بعد، روزے کے بعد، مجلس میں، قرآن کی تلاوت کے وقت، ہر جگہ کیا ہے اس کا ہم و غم کیا ہے کہ میرے رزق میں برکت ہو۔ یہی کہتے ہیں نا، جہاں بھی جاتے ہیں رزق کے لیے دعائیں مانگتے ہیں تاکہ زندگی آسان ہو، بال بچے گھر والے آسان ہو۔ قرآن مجید کیا فائدہ معصوم بتا رہے ہیں؟ معصوم نے آپ کو نسخہ بتایا ہے کہ گھر میں اگر آپ برکت نازل کرنا چاہتا ہے تو پھر کیا ہے؟ قرآن مجید کی گھر میں تلاوت کر۔ قرآن مجید یکثر برکاتہ لسان الصادقین، سید المرسلین رحمت للعالمین فرماتے ہیں کہ قرآن کی تلاوت سے گھر میں برکت نازل ہوتی ہے۔ وَتَنزِلُ فِيهِ الْمَلَائِكَةُ، یہ آپ نہ سمجھیں کہ ملائکہ فقط انبیاء پہ نازل ہوتے تھے، یہ آپ نہ سمجھیں کہ ملائکہ فقط اولیاء پہ نازل ہوتے تھے۔ آج کے دور میں بھی ملائکہ کا نزول منقطع نہیں ہوا۔ آپ بھی اپنے گھر میں ملائکہ کا نزول کر سکتے ہیں، آپ کے گھر میں بھی ملائکہ نازل ہو سکتے ہیں، اور کوئی وقت نہیں ہے جس وقت بھی آپ قرآن کی تلاوت کریں گے اسی وقت ملائکہ نازل ہو، اسی وقت ملائکہ کا نزول ہوگا۔ جس وقت بھی آپ قرآن کی تلاوت کریں گے برکت نازل ہوگی، آپ کے گھر میں ملائکہ کا نزول ہوگا، آپ کے گھر سے شیاطین ہجرت کر جائیں گے۔ اس کے مقابل میں معصومین فرماتے ہیں کہ وَإِنَّ الْبَيْتَ الَّذِي لَمْ يُقْرَأْ فِيهِ الْقُرْآنُ، کہ جس گھر میں قرآن کی تلاوت نہ کی جائے تَقِلُّ بَرَكَاتُهُ، اس گھر سے برکت چلی جاتی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ جو شکوے شکایتیں کرتے ہیں نا آج کل، ہمارے گھروں میں برکتیں نہیں ہیں، ہمارے رزق میں برکت ختم ہو گئی ہے، پرانے زمانے میں رزق میں برکتیں ہوتی تھیں، لوگ خوشی سے کھاتے تھے، آج کل اتنی آمدن کے باوجود بھی پوری نہیں ہو رہی۔ یہ ہمارے اعمال ہیں جو ہمارے رزق پہ اثر انداز ہو رہے ہیں، یہ ہمارے اعمال ہیں کہ جن کی وجہ سے ہمارے رزق میں برکت نہیں ہوتی۔ معصوم فرماتے ہیں جس گھر میں قرآن کا ذکر نہ ہو اس سے برکت چلی جاتی ہے۔ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ معصوم فرماتے ہیں کہ گھر میں بے برکتی کے جو اسباب ہیں ان میں سے سب سے جو بڑا سبب ہے، توجہ کرنی ہے، جس گھر میں موسیقی، میوزک اور گانا بجانا بجایا جائے اس گھر میں کبھی برکت نہیں ہوتی۔ سمجھ آ رہی ہے؟ مشکل باتیں تو ہیں لیکن برداشت کرنی ہے، آپ لوگوں نے آگے پہنچانا ہے۔ آپ الحمدللہ مومن متقی ہیں، ان باتوں کو آگے پہنچانا ہے۔ جس گھر میں موسیقی، جس گھر میں میوزک، جس گھر میں گانا بجانا ہو اس گھر میں کبھی برکت نہیں آتی۔ اگر کوئی یہ کہے کہ ہم نے کئی گھر دیکھے ہیں جس میں موسیقی، میوزک، گانے بجانے
ہر وقت ڈیگ لگے ہوتے ہیں، لیکن ان کے پاس تو مال دولت موجود ہے۔ معصوم فرماتے ہیں کثرت مال یہ برکت نہیں ہے، مال کا زیادہ ہونا یہ برکت نہیں ہے۔ خداوند عالم ان کو مال دیتا ہے امتحان کے لیے، اور اس پہ ایسی مصیبت ڈال دیتا ہے کہ وہ مال اس کے کام نہیں آتا۔ ابو لہب ہے نا، اس کا قرآن میں ذکر ہے کہ ما اغنا مالہ وما کسب، کہ ابو لہب کے پاس اس وقت امیر ترین بندہ تھا یہ عرب کا، مکہ کا، رسول کا چچا تھا، دشمن تھا اسلام کا، رسول کا دشمن تھا۔ قرآن کہتا ہے ما اغنا مالہ وما کسب، اس کے مال نے اور جو کچھ اس نے کمایا اس کو کوئی فائدہ نہیں دیا۔ تو برکت والا مال یہ نہیں ہوتا کہ زیادہ مال ہو، بینک بیلنس ہو، کیش ہو، یہ برکت نہیں ہے۔ برکت والا مال توجہ کرنی ہے، برکت والا مال وہ ہے جو خدا کی راہ میں خرچ ہو۔ سمجھ آ رہی ہے؟ برکت والا مال وہ ہوتا ہے کہ جو خدا کی راہ میں خرچ ہوتا ہے۔ تیرا تھوڑا مال جو کسی غریب اور مسکین اور فقیر کے کام آ جائے وہ بابرکت ہے اس مال کے ڈھیر سے کہ جس میں مخلوق خدا کا کوئی حصہ نہ ہو۔ تو یہ نہ سمجھا کریں کہ لوگوں کے گھروں میں گانے بجانے ہوتے ہیں، ان کے گھر میں رزق ہوتا ہے تو یہ برکت کہاں سے گئی؟ تو یہ برکت نہیں ہے، یہ خدا کا عذاب ہے ان کے اوپر۔ تاریخ دیکھیں، تاریخ میں نمرود گزرا ہے، فرعون گزرا ہے، شداد گزرا ہے، قارون گزرا ہے، جتنے بھی بڑے بڑے خدا کا جتنا زیادہ نافرمان تھا خدا نے اس کو رزق اتنا زیادہ دیا ہے۔ جتنا زیادہ وہ خدا کا نافرمان تھا خدا نے اس کو رزق اتنا زیادہ دیا ہے۔ یہ اس لیے نہیں دیا کہ خدا اس پہ راضی تھا، اس لیے دیا ہے کہ ہم اس کو رزق منقطع نہیں کرتے، رزق کی فراوانی کرتے ہیں کہ یہ ہمارے رزق کے ساتھ ہماری مخلوق کے ساتھ یہ کیا سلوک کرتا ہے، ہماری مخلوق کو کیا فائدہ دیتا ہے۔ تو یہ جس گھر میں یہ نہیں ہو سکتا، توجہ کرنی ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کے گھر میں، آپ کے گھر نہیں بلکہ کسی مومن اور متقی کے گھر میں علم عباس بھی لگا ہوا ہو اور اس گھر میں گانے بجانے بھی بجتے ہو۔ خاموش ہو گئے ہیں، یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہے قبول، یہ عباس کو یہ قبول نہیں ہے، یہ حسین کو قبول نہیں ہے کہ آپ کے گھر میں علم عباس بھی لہرا رہا ہو، لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ یہ مومن ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ یہ عزادار ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ یہ عباس علمدار کا یہ مزاور ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ یہ شیعہ ہے، اور اس علم کے نیچے گھر میں جو ہے، توجہ میری طرف کریں، اس علم کے نیچے گھر میں حسین کی مخالفت ہو رہی ہے، اس علم کے نیچے گھر میں جو ہے عباس کی مخالفت ہو رہی ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا، یا علم کو اتار دے یا موسیقی کو ہٹا دے۔ بیان کیا تھا نا پہلے کہ حسین دونوں رستے جدا کر کے گئے، دونوں رستے جدا کر کے گئے، ایک رستہ حسینیت کا ہے اور دوسرا رستہ جو ہے وہ یزیدیت کا ہے۔ یہ دونوں رستے جدا ہیں، یہ کبھی جمع نہیں ہو سکتے، اور جو شخص بھی جمع کرنے کی کوشش کرے گا اس کو مومن نہیں، اس کو منافق کہیں گے۔ منافق کیا ہوتا ہے؟ جس کا ظاہر اور ہو اور باطن اور ہو۔ تو یہ اس لیے یہاں مدرسہ دینیہ میں، یہاں یہ ادارہ علمیہ میں، یہاں پہ جب آپ تشریف لے آتے ہیں، ایک تو ثواب ہے کہ مدرسے کی طرف آپ آتے ہیں، ہر قدم کے بدلے میں خدا تجھے اجر عطا کرتا۔ دوسرا یہ ہے کہ مجلس حسین کے لیے آ رہے ہیں، اور یہ کوئی عام ذکر نہیں ہے، اس کی ضمانت جناب زہرا نے اپنے ذمہ لی ہے۔ اس ذکر کی جو ضمانت ہے، اس کی ضمانت
جناب زہرا نے یہ ان آنسو کی ذمہ داری زہرا نے اپنے لیے لی، اپنے ذمہ لی ہے، اور یہ آنسو آپ کے یہاں نہیں۔ ایک عالم دین تھا، کمرے میں بیٹھا ہوا تھا، تو یہ علماء کا کام ہوتا ہے کہ وہ اپنے اعمال کی طرف توجہ کرتے ہیں، روزانہ محاسبہ کرتے ہیں۔ مومن اور متقی کا بھی یہی کام ہوتا ہے، روزانہ رات کو سوتے وقت وہ اپنا محاسبہ کرتے ہیں کہ آج کے دن میں نے خدا کے لیے کون سے کام کیے ہیں، رحمان کے لیے کون سے کام کیے ہیں، شیطان کے لیے کون سے کام کیے ہیں، محاسبہ کرتے ہیں۔ یہ واجب ہے محاسبہ۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ من لم یحاسب نفسہ کل یوم فہو لیس منا، کہ جو شخص روزانہ اپنا محاسبہ نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ امام موسیٰ کاظم فرما رہے ہیں کہ جو شخص اپنا روزانہ محاسبہ نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے، ہمارا شیعہ نہیں ہے۔ تو شیعہ مومن متقی کی یہ علامت ہے کہ روزانہ سونے سے پہلے اپنے اعمال جو دن کے ہیں نا ان کی طرف نگاہ کرے کہ میں نے خدا کے لیے کون سے کام کیے ہیں، میں نے شیطان کے لیے کون سے کام کیے ہیں۔ تو روزانہ جب محاسبہ کریں گے نا تو پھر آپ کی نیکیوں میں اضافہ ہوتا جائے گا، برائیاں ختم ہوتی جائیں گی۔ تو ایک عالم دین تھا جو اپنا یہی محاسبہ کر رہا تھا اور دیکھ رہا تھا میری نماز، میرا روزہ، میری حج، میری زکوٰۃ، بس آخری جملے ہیں، مکمل کر رہا ہوں، محاسبہ کر رہا تھا۔ اس نے اپنی نماز کی طرف نگاہ کی تو دیکھتا ہے کہ میری نماز میں بہت سے نقص موجود ہیں، ہو سکتا ہے میری نماز جو ہے وہ اس کا وضو درست نہ ہو، قرات درست نہ ہو، رکوع صحیح نہ ہو، سجود صحیح نہ ہو سکتا ہے نماز میں اس کو بہت سے نقص نظر آئے۔ اس کے بعد اس نے اپنے روزے کی طرف نگاہ کی، روزے کو دیکھا، توجہ کرے، روزے کو دیکھا، روزے کی طرف نگاہ کی تو روزے میں بھی بہت سے نقص نظر آئے۔ ہو سکتا ہے روزے کی حالت میں نے کوئی یہ برائی کی ہو، کوئی یہ برا کام کیا ہو سکتا ہے جس افطاری کے ساتھ میں نے روزہ افطار کیا ہے وہ رزق پتہ نہیں حلال کا تھا یا اس میں حرام کی ملاوٹ تھی، میں نے جو سحری کی ہے اس میں حلال تھا یا حرام کی ملاوٹ تھی۔ یہ وہ کہتا ہے کہ میں نے نگاہ کی روزے کی طرف تو روزے میں بھی نقص نظر آیا، حج کی طرف نگاہ کی تو حج میں بھی نقص نظر آیا کہ ہو سکتا ہے یہ مال جو ہے اس میں حرام کی ملاوٹ ہو۔ خلاصہ یہ ہے کہ اس نے اپنے تمام مالوں کی طرف نگاہ کی، تمام اعمال کی طرف نگاہ کی، تمام میں اس کو نقص نظر آیا۔ پھر وہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے ایک عمل کی طرف نگاہ کی کہ جس میں مجھے کوئی نقص نظر نہ آیا، وہ آنسو تھا جو حسین کی مظلومیت میں بہتا ہے، وہ آنسو کہ جو حسین کی مظلومیت میں بہتا ہے۔ یہ کہتا ہے کہ یہ فقط حسین کے لیے، یہ فقط زہرا کے لیے، یہ فقط تو گریہ نہیں کرتا، حسین پہ گریہ ملائکہ نے کیا ہے، حسین پہ گریہ آسمان نے کیا ہے، حسین پہ گریہ زمین نے کیا ہے، حسین پہ گریہ تمام کائنات نے کیا ہے۔ لیکن جتنا گریہ بہن نے کیا ہے اور بیٹے نے کیا ہے نا حسین پہ، اتنا کہیں نہیں ملتا۔ بہن نے کربلا میں جب بھائی کی لاش پہ آئی ہے تو بھائی کی لاش کی طرف دیکھ کے ایک مرثیہ پڑھتی ہے، کہتی ہے انت اخی الحسین، کیا تو میرا بھائی حسین ہے؟ انت ابن رسول اللہ، کیا تو رسول کا نواسا ہے؟ کیا نہیں پہچانتی تھی کہ یہ میرا بھائی ہے؟ کیا نہیں پہچانتی تھی کہ رسول کا نواسا ہے؟ پہچانتی تھی، کیوں سوال کیے؟ کیونکہ حسین کی لاش کی حالت اس طرح ہو گئی تھی کہ پہچاننے کے قابل نہیں تھی، تیروں اور تلواروں میں اور پتھروں میں حسین پامال ہو چکے تھے۔